بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، پوری دنیا بالخصوص پاکستان و ہند اس وقت کرونا کی شدید لہر، بلکہ جس کو تیسری اور چوتھی لہر کا نام دیا جا رہا ہے، اس کا شکار ہے۔ یہ علاقے اور ان علاقوں میں مکین شہری بری طرح اس موذی کرونا وائرس سے ایک طرح سے جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن مبتلا ہونے والوں کی تعداد اور مرحومین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کی طرف سے پروگرام منظر و پس منظر کی طرف سے میں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ سب کی صحت کے لیے دعا کے ساتھ دستبردہ گزارش ہے، ایس او پیز کا خیال رکھیں، حفاظتی تدابیر کو اہمیت دیں، ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلے کو اہمیت دیں۔ اس وقت اس موذی وائرس سے مقابلے کا آسان ترین طریقہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹرز جن چیزوں کے بارے میں ہدایات دے رہے ہیں ان پر بھی عمل کریں۔ آج کا منظر و پس منظر ہم ایک خاص موضوع پر کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ جو بھی آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھی پیش کریں گے، کچھ پس منظر میں ہونے والی چیزوں سے آپ کو آشنا کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے دوستوں نے آج کس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے آج کے منظر و پس منظر کا موضوع رہے گا پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ ایران۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ دورے پہ ایران تشریف لائے تھے، جہاں پہ ان کی صدر ایران، وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی مشہد مقدس تشریف لے گئے، وہاں کے کسٹوڈین سے بھی آپ کی ملاقات رہی، وہاں پہ بھی آپ نے اسلام و فوبیا کے عنوان سے ایک بڑی اہم بات کی۔ ہم ان تمام موضوعات پہ روشنی ڈالیں گے اور اپنے ماہرین سے، ان کے تجزیے سے اور ان کی آراء سے آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے۔
اور انشاءاللہ ایک بڑا اچھا پینل ہمارے ساتھ رہے گا. ہماری کوشش ہے کہ خطے کے بارے میں اہم معلومات اور ایک دور رس نتائج کے حامل اور ایک ایسی نظر رکھنے والے صحافیوں اور سفارتکاروں سے ہماری گفتگو رہے کہ تاکہ ہم اس دورے کے جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس دورے کے جو نتائج سامنے آ سکتے ہیں، ان پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں اور اس منظر کے پیچھے جو پس منظر ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں. اس وقت ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارا رابطہ پاکستان کی معروف تجزیہ نگار اور بالخصوص ایران پاکستان تعلقات پہ گہری نظر رکھنے والی تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد سے رابطہ ہوا ہے. میں محترمہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی میری آواز محترمہ فوزیہ صاحبہ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. جی فوزیہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا یہ آواز کو تھوڑا سا بہتر کر لیں، آواز صحیح نہیں آ رہی، ہمارے ناظرین کو شاید سننے میں مشکل ہو. محترمہ بہت شکریہ. رمضان میں آپ کو اس وقت افطار کے بعد مشکل وقت ہوتا ہے اور اس میں آپ کو زحمت دی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خیالات سے، آپ کے تجزیے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں. ایران پاکستان تعلقات آپ کے سامنے ہیں اور اس وقت ایران میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے 3 روزہ دورہ بھی مکمل کیا ہے. اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ بھی چندین بار پاکستان کے دورے پہ جا چکے ہیں. تو اب آپ کے سلسلے میں یعنی آپ اس دورہ جات اور خود جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اس میں آپ اس دورے کی اہمیت کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں میں پاکستان ایران کے تعلقات جو ہیں اس کو آج کے تناظر میں 2-3 علیحدہ پہلوؤں سے اس کا ذکر کرنا چاہوں گی. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایک پینڈیمک ہے، ایک ایسی صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ ماضی کے جو تعلقات ہیں وہ مکمل طور پہ مجھے آنے والے وقت میں بدلتے دکھائی دے رہے ہیں. دوسری بات جو بہت اہم ہے اور پاکستان اور ایران جو ہیں وہ براہ راست اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے. آپ نے ابھی جب ذکر کیا کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے تھے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے فوری طور پہ افغانستان سے جو رابطہ کیا تھا اور ایک بہتر طور پہ تعلقات کی آغاز کیا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج اب جب بات کی جا رہی ہے اس کی امریکن افواج کی انخلاء کی بات ہو رہی ہے، طالبان کا ایک سٹیٹس کہیں ڈیفائن ہونے جا رہا ہے، تو اس صورت میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید اہمیت رکھتے ہیں. تو یہ 2 پہلو جو ہیں یہ بالکل الگ الگ پہلو بظاہر دکھائی دیتے ہیں، لیکن یقیناً یہ خطے کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں. جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہے اور آنے والے وقت میں کیا ایک وہاں اس علاقے میں تبدیلی آئے گی، پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے، ایران پہ کیا اثرات ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ ایران اور پاکستان کو مل کے ہی اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے امریکن افواج کے انخلاء کے بعد وہاں خانہ جنگی کا خطرہ بھی دکھائی دے رہا ہے. وہاں اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک امن و امان کی صورتحال خاصی زیادہ جو ہے وہ بدتر ہوتی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. تو اس کے اثرات یقیناً پاکستان اور ایران پہ پڑیں گے اور پاکستان اور ایران کو علاقے کے ایک معتبر ممالک کے طور پہ اس کا کردار ادا کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان ایران جو ہے ماضی کے ہمیشہ ایک بہتر تعلقات ان سے اس سے جڑے رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی صورت ہوتی رہی، امریکہ کا دباؤ آتا رہا، کبھی سینکشنز کی وجہ سے پاکستان اپنی ایران کے ساتھ تعلقات کو پیچھے ہٹتا رہا، پائپ لائن کے مسئلے پہ پاکستان پیچھے ہٹا، جو یہ زیادہ بہتر صورتحال نہیں تھی. لیکن آنے والے وقت میں دونوں ممالک کو اوپننس کا ایک بہت زیادہ جو ماضی کے بہت پہلے ماضی کے جو تعلقات ہیں اس طرف جانا پڑے گا. جی فوزیہ شاہد صاحبہ لائن پہ رہیے گا. اس وقت ہمارا رابطہ پاکستان کے کوہنہ مخش
سفارتکار اور سفارتی دنیا کا ایک بڑا نام جناب نجم الدین شیخ صاحب سے ہوا ہے۔ نجم الدین شیخ صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے جی شیخ صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ سفارتی دنیا کا ایک بڑا نام ہے، اور بالخصوص پاک ایران تعلقات خطے کے عنوان سے اور اوورال پاکستان کی خارجہ پالیسی میں آپ کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، بالخصوص معروف تجزیہ نگار فوزیہ شاہد صاحبہ نے بھی افغانستان کی بات کی ہے، اس کے ساتھ اس وقت جو چین اور ایران کے تعلقات میں قربت آئی ہے، 25 سالہ معاہدے کی بات ہوئی ہے، اسی طرح خطے میں اور جو نئی انداز کی صف بندیاں ہو رہی ہیں، ان حالات میں جو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پچھلے دنوں 3 روزہ دورہ کیا ہے یہاں کا، ایران کا، آپ اپنے سفارتی تجربے کی بنیاد پہ کیا اس دورے پہ تبصرہ فرمائیں گے؟ دیکھیے، میں پہلے تو یہ واضح کر دوں آپ کے سننے والوں کو کہ میں ایران میں سفیر بھی رہ چکا ہوں۔ یہ میرا دوسرا دورہ تھا، پہلے میں وہاں پہ تھا 1968 سے 70 تک، لیکن دوسرا جو تھا وہ 1990-92 کے عرصے میں وہاں رہا تھا۔ تو میرا ایران کے ساتھ ایک قربت کا رشتہ ہے، ایک رشتہ ہے جو کہ کچھ اس پہ بھی بیس ہے کہ میں وہاں رہ چکا ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ واقف ہوں۔ جواد ظریف صاحب کے ساتھ میری پرانی واقفیت بھی ہے، پرانی دوستی بھی ہے۔ تو میں اب آپ کے سوال پہ آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایران اور پاکستان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جن پہ خاص طور پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس وقت کیا بات چیت ہوئی ہے، یہ من فشنگ کا جو آپ نے راستہ کھولا ہے، یہ واضح چیز ہے کہ آپ اپنی تجارتی تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے دونوں کے لیے بینیفیشل ہے۔ ہم نے ماضی میں بات کی ہے کہ ہماری جو تجارتی رشتہ ہے وہ $5 ارب تک ہو سکتا ہے۔ اب 5 ارب پہ ہم پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس سے پہلے جو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو بارڈر مارکیٹس ہیں، خاص طور پہ میں ان کو خاص اہمیت دیتا ہوں بارڈر مارکیٹس کو، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا جو من فشنگ کے ساتھ کی ہے، خیر ابتدا تو نہیں ہے کیونکہ 2 اور بھی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ نے مارکیٹ اسٹیبلش کیے ہیں، لیکن ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو تجارت ہے یہ ہو سکتی ہے سینکشنز وغیرہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اور اگر سینکشنز کا کوئی مسئلہ بھی ہوا تو آپ ایشین پیمنٹ یونین کو استعمال کر کے سیٹلمنٹس کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو ترجیح دینا ضروری ہے 2 وجوہات کے لیے۔ ایک کہ سیستان بلوچستان جو ایران میں کا ایک صوبہ ہے جہاں پہ آپ کو ہمیشہ تشویش رہتی ہے، اور بلوچستان جہاں پہ ہمارے یہاں بھی کچھ مسئلے ہیں، تو ان مسئلوں کے لیے جو ہم نے ریپڈ ری ایکشن فورس بنائی ہے، اور جو آپ نے دیوار پہ آپ بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، اس سے ہم اس سرحد کو بالکل محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ایران کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایران اپنے آپ کو حملے کا ایک نشان سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کی سب سرحدیں جہاں تک ہو سکے ان کو محفوظ کیا جائے، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو سرحد ہے وہ بالکل محفوظ ہونی چاہیے، نہ صرف ایران کے مفاد کے لیے لیکن ہمارے مفاد کے لیے، کیونکہ یہ ایریا جو ہے اس میں آپ کی بھی تشویش ہے، ہماری بھی تشویش ہے، ہم انصار اللہ کے سلسلے میں تشویش رکھتے ہیں، آپ رکھتے ہیں تشویش، اور گروہوں کے سلسلوں میں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بالکل اطمینان والا
حصہ ہونا چاہیے. اور آپ کی اگر دوسری سرحدوں پہ کردستان کے ساتھ وغیرہ اگر مسئلے ہیں تو وہ ہمارے سرحد کے ساتھ وہ مسئلے ایسوسیٹ. جی نجم الدین شیخ صاحب لائن پہ رہیے گا, میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. نجم الدین شیخ صاحب کا تعارف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, پھر انہوں نے خود بھی بتایا کہ ایران پاکستان کے عنوان سے جو ان کی خدمات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی اور پوشیدہ نہیں ہے. اس وقت ہمارا رابطہ ایک ایران میں صحافی اور سابق ڈپلومیٹ حسام الدین مہاجری سے ہوا ہے. مہاجری صاحب, آپ نے بھی اس دورے کو کور کیا ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے ایران خود تہران اور مشہد کے دورے میں آپ نے اس کو رپورٹنگ کی ہے. آپ بتائیے گا کیا آپ اس پہ کیا نظر دیں گے اس دورے کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں, محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ کی خدمت میں, دوسرے جو ہمارے عزیز تجزیہ نگار ہیں ان کی خدمت میں, اور ناظرین کی خدمت میں, عزیز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرا جو تعلق پاکستان سے 1980 سے ہے, یعنی 40 سال کے قریب تقریباً میرا رابطہ ہے, تعلقات ہے پاکستان سے. میرا یعنی جوانی وہاں گزری ہے, ابھی بھی انشاءاللہ آخری سانس تک بھی پاکستان کے ساتھ میرا تعلق رہے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان ایران ایک ایسے دو ملک ہیں, دو برادر ملک ہیں جنہوں نے یہ باتیں بار بار آپ نے سنی ہے, میں ایک بار پھر سنانا چاہتا ہوں. جو پاکستان جب معرض وجود میں آیا, جب پاکستان بنا تو وہ پہلا ملک ایران تھا جس نے پاکستان کو یعنی مان لیا بحیثیت ایک ملک. اور جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو اسی طرح پاکستان نے ایران کے انقلاب کو یعنی اس کو ویریفائی کیا ہے. تو یہ باتیں بہت رہی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران اور پاکستان کے مابین 1000 کلومیٹر کے قریب بارڈر لائن ہے, زمینی بارڈر ہے, جو کہ بہت ہی پوٹینشیل کے حامل ہے. جیسے میں خود 7 سال کے قریب کوئٹہ میں رہا ہوں اور میں وہاں پہ کمرشل سیکشن, ایران کونسل جنرل میں کمرشل سیکشن اور ویزا سیکشن میرے ہاتھ میں تھا. تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنا یہ جو تعلقات ہیں بالخصوص تجاری کتنے بڑھ سکتے ہیں. میں کم از کم 4 گنا زیادہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایران میں اتنے بڑے انرجی ریسورسز ہیں, یہاں پہ تیل ہے, گیس ہے, جو یہاں پہ پوٹینشیل, اور ساتھ ہی پاکستان میں ایران کے لیے کارآمد ذرائع ہیں جو کہ ایران پاکستان سے استفادہ کر سکتے اور پاکستان بھی ایران سے. اور جیسے کہ اکتوبر 2019 میں جب عمران خان آئے تھے یہاں پہ ایران میں اور میں بھی وہاں پہ تھا, تو رہبر معظم حضرت آیت اللہ عظمیٰ امام خامنئی کے پاس جب وہ گئے تھے تو امام خامنئی صاحب نے کہا کہ ہم جو ہیں پاکستان کو بحیثیت ایک برادر سمجھتے ہیں, یعنی ایک بھائی سمجھتے ہیں جو کہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور اس میں بہت سارے پوٹینشیلز ہیں. یعنی پاکستان ہمارا برادر ملک ہے اور وہ بہت ہی کارآمد برادر ملک ہے. اور اس کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, جو اقتصادی لحاظ سے, جو مختلف لحاظ سے جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. اور خاص طور سے ابھی جو چائنا اور امریکہ کے مابین جو اکانومیکل جو جس کو بعض لوگ وار کہتے ہیں, اب یہ نئے سٹیج کے اندر آ چکا ہے, نئے فیز کے اندر آ چکا ہے, جس میں تو ایران سے چائنا گیس درآمد کر سکتے ہیں ویا پاکستان. یعنی ایران کا جو گیس ہے وہ پاکستان کے تھرو چائنا پہنچ سکتا ہے, اور زمینی راستے سے جو لین دین ہے, جو درآمدات اور برآمدات ہیں وہ پاکستان ایران. جی مہاجری صاحب آپ لائن پہ رہیے گا, میں آپ سے ایک خاص موضوع پہ سوال کروں گا اگلے سیشن میں کہ خود پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو مشہد کے حرم مقدس سے امام رضا علیہ السلام کے کسٹوڈین سے ملاقات میں ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اور پاکستان مل کے اسلامو فوبیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں دوبارہ آؤں گا. میں فوزیہ شاہد صاحبہ سے عرض کر رہا ہوں کہ محترمہ ابھی خود مہاجری صاحب نے بھی اشارہ کیا اور خود نجم الدین شیخ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ابھی جو نئی صف بندیاں ہیں اور جس انداز سے چائنا اور ایران قریب آ رہے ہیں, اور آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں, اور یہ خطرات بھی بہر صورت اس وقت خطے پہ منڈلا رہے ہیں کہ افغانستان سے فوجی انخلاء کے بعد آخر امریکی فورسز نے اس علاقے پہ جو نظر رکھنی ہے
تو وہ کس ملک کا انتخاب کر سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے. تو اس پورے سیناریو میں میں سمجھتا ہوں کہ اس دورہ جو وزیر خارجہ کا دورہ تھا اس میں افغانستان ایشو کو بھی خصوصی طور پہ زیر بحث لایا گیا ہے. تو آپ اس پوری کیفیت کو کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ میں آپ کے بعد پھر یہی سوال انشاءاللہ نبی الدین شیخ صاحب سے بھی پوچھوں گا, کیونکہ وہ تو اس خطے کے اس سیاسی معاملات کو بہت بہتر انداز سے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل بتا سکیں گے. دیکھیں, میرا پہلے بھی یہی کہنا تھا اور ابھی بھی میں اس پہ یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ضرور ہوتی رہی, لیکن ان کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ ہی برادرانہ ہی رہے ہیں. اور اگر آپ کچھ زیادہ ماضی میں چلے جائیں یا ابھی جو اسلامی انقلاب ہے اس کے بعد بھی ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان اور ایران نے خطے کے جو ممالک ہیں, اس علاقے کے جو ممالک ہیں, اس میں ان کی پالیسیز کافی حد تک جو ہے وہ یکساں رہی ہیں اور اس میں اختلافات کم پائے گئے ہیں. دونوں ممالک کا ایک اتفاق پایا جاتا ہے کہ علاقے میں امن ہونا چاہیے, اور امن اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو غیر ملکی افواج ہیں وہ کسی بھی طرح اس سرزمین میں, اس خطے میں موجود نہ ہوں. ابھی ہم جب افغانستان کی بات کر رہے ہیں, اور میں اس پہ چونکہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایران نے 1 سال قبل ہم نے یہ دیکھا کہ اس چیز کا ادراک کیا تھا اور اس پہ دونوں پاکستان اور ایران جو ہے اس پہ مل بیٹھے تھے اور انہوں نے اس پہ اپنا ایک لائحہ عمل بنایا. اور پہلے بھی ماضی میں ہم یہ دیکھتے ہیں 40 سال پہلے اگر دیکھیں تو جو بڑی تعداد میں پاکستان میں جیسے افغان مہاجرین آئے, ایران میں بھی یہی صورتحال ہوئی تھی اور دونوں ممالک نے سفر کیا تھا. اب اس وقت ایران کے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ وہ ایک زبان کے رشتے کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے خاصے بہتر کلوز ہمیں تعلقات لگتے ہیں. ایران کی وہاں انویسٹمنٹ بھی ہے, تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران جو ہے اس وقت دونوں مل کے اس خطے میں امن کے حوالے سے اپنا ایک مؤثر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. جی بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب. میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اس وقت چائنا اور ایران کی قربتیں ہیں, اس کے علاوہ سی پیک پاکستان کے اندر ہے, افغانستان سے امریکی فوجی انخلا نظر آ رہا ہے. اس ساری کیفیت کو, اس منظرنامے کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, افغانستان کی تو مجھے خاص پریشانی ہے کیونکہ مجھے وہاں پہ خانہ جنگی کے امکان بہت نظر آ رہے ہیں اور اس کو کوشش ایران کی ہے, پاکستان کی ہے اور جو دوسرے ممالک ہیں اس خطے کے ممالک جو ہیں ان سب کی کوشش ہے کہ یہ خانہ جنگی نہ ہو. لیکن جو صورتحال وہاں پیدا ہو رہی ہے اس میں مجھے خدشہ ہے کہ کچھ تو امریکی پریزنس رہے گی, کچھ بھی کہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کچھ بھی کہیں, لیکن کچھ پریزنس ان کی رہے گی اور کچھ خانہ جنگی کے امکان بڑھتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. اس میں ایران اور پاکستان دونوں تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے کچھ علاقے ہیں جس پہ آپ اثر انداز ہیں, کچھ ایتھنک گروپس ہیں جس پہ ایران کچھ اثر انداز ہے, کچھ گروپس ہیں جن پہ پاکستان اثر انداز ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ جو کوششیں ایران اور پاکستان مل کے کریں اور روس کے ساتھ بھی مل کے کریں, چین کے ساتھ بھی مل کے کریں, ان کے باوجود وہاں پہ خانہ جنگی کے امکان ہیں. جہاں تک اور تعلقات کا سوال ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ بہت ساری امکانات ہیں ہماری تجارت بڑھانے کے اور ہمارے باقی رشتوں کو بڑھانے کے. ہمارے پاس ایجوکیشنل اور دوسری جو ثقافتی چیزیں ہیں اس میں ہماری تعاون ابھی بھی ہے, اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں. لیکن ابھی جو اہم چیز ہے کہ اس خطے میں امن کیسا لایا جائے, اس میں ہم تعاون کریں اور کوشش کریں, یہ جانتے ہوئے کہ شاید یہ کوشش پوری طرح سے کامیاب نہ ہو. جی شیخ صاحب بہت شکریہ. مواجد صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟
جی سر بالکل جی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بہت زیادہ وائرل ہوا، جس میں آپ مشہد مقدس کے حرم امام رضا علیہ السلام کے جو کسٹوڈین ہیں ان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان مل کر اسلامو فوبیا کا مقابلہ کریں گے، اور ایران کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے اور پاکستان کے اندر بھی جس انداز سے اس مسئلے پہ جذباتیت پائی جاتی ہے، بالخصوص ناموس رسالت کے عنوان سے ان دنوں میں بڑا ایشو پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں ہے، بالخصوص فرانس میں جب سے اہانت ہوئی ہے، تو یہ جو اشارہ انہوں نے کیا ہے پاکستان اور ایران اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی یہ کردار پاکستان اور ایران اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اس انتہا پسند لوگ ہیں، جو انتہا پسند جو تکفیری گروپس ہیں، وہ ایران اور پاکستان کے نظریات سے مختلف ہیں، کیونکہ پاکستان اور ایران کی جو کمیونٹی ہے وہ ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے اور ایک ماڈرن اسلامی ملک ہیں پاکستان اور ایران، وہ اسلام کے واقعی روح کو دنیا والوں کو دکھا سکتے ہیں۔ میں صرف یہاں پہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران اور پاکستان کی دوستی انشاءاللہ علاقے کے لوگوں، خاص طور سے صوبے بلوچستان پاکستان اور ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان، کیونکہ دونوں پسماندہ علاقے ہیں، ان کی ترقی کے لیے بہت کارآمد ہو سکتا ہے اگر یہاں کے دشمن ہمارے کو اجازت دے، یعنی جو صہیونی حکومت ہیں، جو آل سعود ہے اور ان سے جو تعلق رکھنے والے دہشت گرد گروپس ہیں، وہی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کیوں اسی دن جس دن شاہ محمود قریشی صاحب ایران آئے تھے اور یہ جو تیسرا جو بارڈر پوائنٹ ہے ایران کے ساتھ، اسی دن افتتاح ہو رہا تھا، اسی دن کوئٹہ سیرینا ہوٹل میں ایک دہشت گردانہ واقعہ ہوا جو کہ بالکل ایران قونصلیٹ کے ساتھ ہے وہ بلڈنگ۔ یہ کیا ہدف اس کا کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو ناامن بنائیں تاکہ ایران اور پاکستان اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کر سکے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ ایران بھی پرعزم ہے، پاکستان بھی پرعزم ہے اور اس علاقے میں پوٹینشل بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایران اور پاکستان کے جو تعاون ہے اور چین کے ساتھ جو یہ ایران کے 25 سالہ جو معاہدہ ہوا ہے اور جو سی پیک ہے، یہ دنیا کا منظرنامہ بدل دے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی طاقت یہاں پہ علاقے میں ابھر کے سامنے آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام فوبیا بھی ختم ہوگا اور اسلام ہمیشہ کامیاب تھا، اور انشاءاللہ اس کے بعد بول مزید بالا ہوگا مسلمانوں کی انشاءاللہ۔ جی مہاجر صاحب بہت شکریہ۔ میں نجم الدین شیخ صاحب، میرے پاس صرف 1 منٹ کا ٹائم ہے، خطے میں امن و سلامتی کیا دونوں ممالک کے فائدے میں نہیں ہے؟ جی فوزیہ شاہد صاحبہ میری آواز آپ سن رہی ہیں؟ 1 منٹ ہے ہمارے پاس۔ خطے میں امن و سلامتی کے لیے جو چیلنج ہے ان کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں تو ہمیشہ سے اس بات پہ کنوینسڈ ہوں کہ علاقے کے ممالک ہی اس خطے میں امن کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس میں ایران کی بھی میں بات کرتی ہوں، میں چین کی بھی بات کرتی ہوں، میں پاکستان کی بھی بات کرتی ہوں، اور میرے خیال میں یہ تمام ممالک جو ہیں یہ مل کے خطے میں امن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں اس کو یقینی بنایا جائے، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران، چین اور پاکستان کے درمیان یہ کانفیڈنس پایا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے۔ اور خطے میں امن کے حوالے سے خاص طور پہ افغانستان کی بات کی جائے یا دیگر علاقوں کی بھی بات کی جائے، ابھی ایک پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جو ہے ایک بہتر صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، تو یہ تمام ممالک جو ہیں ان کو مل کر اس میں کوشش کرنی چاہیے اور آپس کا جو تعاون ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ، جناب نجم الدین شیخ صاحب، جناب حسام الدین مہاجری صاحب، سب احباب کا جنہوں نے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ منظر و پس منظر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔ Thank you.